اہل سنت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم لوگوں کے سینے میں ایسا دل دیا کہ جس کے اندر نبی کی بھی محبت، صحابہ اکرام کی بھی محبت، اہل بیت کی بھی محبت، ازواج مطہرات کی بھی محبت، اولیاء اکرام کی بھی محبت، شہدائے اسلام کی بھی محبت موجود ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، روئے زمین پر صرف سنیوں کا دل ہی ایسا ہے کہ جن کے دل میں نبی کے گھر والوں کی بھی محبت ہے اور نبی کے در والوں کی بھی محبت ہے۔ سوائے اہل سنت و جماعت کے روئے زمین پر اور کوئی دل ایسا نہیں ہے کہ جن کے دلوں میں سب کی محبت جمع ہو۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کا جو قدرتی ہاتھ ہے، یعنی ید اللہ فوق ایدیہم، جو اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ میرا ہاتھ جو ہے ایک جماعت پر ہے، تو اب اس جماعت کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو دست قدرت ہے وہ سواد اعظم پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو دست قدرت ہے وہ سواد اعظم پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو خاص فضل و کرم ہے، جو دست قدرت ہے، وہ اہل سنت و جماعت پر ہے، وہ اہل سنت و جماعت پر ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، ہم اہل سنت و جماعت کو کسی سے سند لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اہل سنت سے محبت کرتے ہیں۔ ہم اور آپ کو کسی سے سند لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ ہم اور آپ کو سند ایسے دربار سے ملی ہے، ہم اور آپ کو سند ایسے دربار سے ملی ہے کہ جہاں پر لوگوں کی زندگیوں کا فیصلہ ہوا کرتا ہے، جہاں پر جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ ہوا کرتا ہے، جہاں سے ہم اور آپ کو
قرآن ملا، جہاں سے ہم اور آپ کو نماز جیسی عبادت ملی، جہاں سے ہم اور آپ کو روزہ ملا، جہاں سے ہم اور آپ کو حج جیسا ارکان ملا، جہاں سے ہم اور آپ کو عید الاضحیٰ جیسی عید ملی، جہاں سے ہم اور آپ کو عید الفطر جیسی عید ملی، اس دربار سے ہم اور آپ کو سند ملی ہے۔ یعنی میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم اور آپ کو یہ سند عطا فرمائی ہے، اور حضرت امام حسین نے اپنی زبان سے یہ اعلان کیا ہے کہ میں اور میرے بھائی سنیوں کی آنکھوں کے تارا ہیں، یعنی سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ میں، یعنی حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن، حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ میں اور میرے بھائی جو ہے وہ سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، معلوم کیا ہوا کہ ہم اور آپ کو کسی سے سند لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میرے آقا نے سند عطا فرما دی ہے کہ اہل سنت جو ہے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ امام حسین نے بھی سند عطا فرما دی کہ اگر کوئی سچی محبت مجھ سے کرے گا، اگر کوئی سچی محبت میرے بھائی سے کرے گا تو وہ اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والے ہوں گے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ اہل سنت و جماعت کا ایک قانون ہے کہ کوئی اس وقت تک جو ہے اہل سنت کے دائرے میں آ ہی نہیں سکتا جب تک وہ اہل بیت سے محبت نہیں کرے گا، جب تک وہ اہل بیت سے محبت نہیں کرے گا اس کا شمار جو ہے وہ دائرے اسلام میں، وہ دائرے اہل سنت میں وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے میرے مسلمان بھائیوں، ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، یعنی اور محمد ایک رسول ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میرا جو محبوب روئے زمین پر آیا ہے وہ رسول بن کر آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میرے محبوب سے پہلے بھی کئی رسول جو ہے تشریف لائے ہیں روئے زمین پر، یعنی میرے آقا سے پہلے بھی کئی رسول جو ہے روئے زمین پر لوگوں کی ہدایت کے لیے تشریف لائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ أو أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو یہ بتایا، تو کیا اگر وہ وصال کر جائیں یا انہیں شہید کر دیا جائے تو تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا محبوب جو روئے زمین پر تشریف لایا اور تم کو جو ہے خدا تک پہنچایا، یعنی اللہ کا پتہ بتایا، تم ایمان لائے۔ اب ایمان لانے کے بعد کیا تم اس طریقے سے کرو گے کہ جب تک میرا محبوب روئے زمین پر رہے گا تم ایمان والا بن کر رہو گے، اور جب میرا محبوب روئے زمین سے چلا جائے گا تم اسلام سے پھر جاؤ گے یا تم ایمان سے پھر جاؤ گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو میرا کچھ گھاٹا نہیں ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا کوئی گھاٹا نہیں ہوگا۔
میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ تم ہی جو ہے نقصان میں پڑو گے، تمہارا ہی گھاٹا ہوگا اگر تم ایسا کرو گے کہ اسلام کو قبول کرنے کے بعد پھر دائرے اسلام سے نکل جاؤ گے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور عنقریب اللہ شکر ادا کرنے والوں کو صلہ عطا فرمائے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ سے معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روئے زمین پر رسول بن کر تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد میرے آقا نے اسلام کی تبلیغ کی، میرے آقا نے اسلام کی تبلیغ کی، لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، اور جب لوگ دائرے اسلام میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو باخبر کر دیا کہ جب تم دائرے اسلام میں آ گئے ہو تو اب دائرے اسلام سے باہر نہ جانا، کیونکہ تم نے صرف میرے محبوب کا ہی کلمہ نہیں پڑھا ہے بلکہ تم میری بھی عبادت کرتے ہو۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ میرا محبوب جب تک روئے زمین پر ہے، یعنی زمین کے اوپر ہے، تب بھی تم جو ہے مسلمان بن کے رہنا، اور جب میرا محبوب زمین کے نیچے چلا جائے، یعنی تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، تمہاری آنکھوں سے پردہ کر لے، تو تم جو ہے اسلام سے پھرنا نہیں بلکہ تم ایمان والا بن کر رہنا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، صحابہ اکرام نے آیت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے دنیا والوں کو بتا دیا کہ جب میرے آقا کا وصال ہوا ہے، جب میرے آقا نے دنیا سے پردہ کیا ہے، تو صحابہ اکرام تب بھی اسلام پر قائم رہے اور میرے آقا کا کلمہ پڑھتے رہے اور اسی رب کی عبادت کرتے رہے جس رب کی عبادت کرنے کا میرے آقا نے حکم دیا تھا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، صحابہ اکرام کی سیرت مبارکہ یہ ہم اور آپ کو بتاتی ہے کہ قرآن کی آیت پر اگر کسی نے حق ادا کیا ہے عمل کر کے تو وہ صحابہ اکرام کی ذات مبارکہ ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ کیا ہے، جب میرے آقا نے دنیا سے پردہ کیا ہے، میرے آقا کی وفات ہوئی ہے، تو اہل بیت صحابہ اکرام کو اتنا صدمہ پہنچا تھا کیونکہ میرے مسلمان بھائیوں، روئے زمین پر نبی سے اگر سب سے زیادہ محبت کرنے والی کوئی ذات ہے تو وہ اہل بیت ہے اور صحابہ اکرام کی ذات ہے۔ ان دو ذاتوں سے، یعنی یہ ایسی ذات ہیں، یہ ایسی شخصیت ہیں کہ ان لوگوں نے جو ہے میرے آقا سے سب سے زیادہ محبت کی ہے۔ تو جب میرے آقا نے دنیا سے پردہ کر لیا تو ان لوگوں کو جو ہے بہت ہی گہرا صدمہ پہنچا، یہاں تک کہ یہ لوگ جو ہے اپنے ہوش و حواس کو کھو بیٹھے تھے۔ کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کیفیت ہو گئی تھی، یہ حالت ہو گئی تھی کہ ان کو سکتہ طاری ہو گیا تھا، یعنی ان کی بدن کے اندر جو ہے طاقت ہی نہیں رہ گئی، وہ بالکل جو ہے اس طریقے سے ہو گئے کہ کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، ان کی کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا جب میرے آقا نے دنیا سے پردہ کیا۔ اور حضرت عمر کی کیفیت تو ایسی ہو گئی تھی کہ حضرت عمر نے تلوار نکال لیا اور نکال کر آپ بازاروں میں، مدینہ منورہ کی گلیوں میں آپ اعلان کر رہے تھے کہ جو یہ کہے گا کہ محمد الرسول اللہ کا انتقال ہو گیا ہے، میں اس کے سر کو جو ہے اس کے جسم سے الگ کر دوں گا۔ حضرت عمر کی یہ کیفیت تھی۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہر صحابی رسول جو ہے وہ ایک گہرے صدمے میں پہنچ چکا تھا، مگر دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جہاں پر لوگ صدمے میں ڈوبے ہوئے تھے، مگر جن پر اکثر و بیشتر جو ہے
سکینہ نازل ہوا کرتا تھا، یعنی اللہ کا فضل و کرم ہوا کرتا تھا، سکینہ نازل ہوا کرتا تھا، ان کی کیفیت دیکھو، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت دیکھو کہ جب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نماز فجر آپ پڑھانے کے بعد میرے آقا سے اجازت لے کر آپ اپنے گھر چلے گئے تھے، کیونکہ حضرت ابو بکر کا جو گھر تھا وہ مسجد نبوی سے تھوڑا دوری پر تھا، تو اس لیے جو ہے آپ نماز فجر کو پڑھانے کے بعد آپ جو ہے اجازت لے کر اپنے گھر چلے گئے۔ جب آپ کو خبر ملی کہ میرے آقا کا وصال ہو گیا ہے، میرے آقا نے دنیا سے پردہ کر لیا ہے، تو آپ جو ہے فوراً اپنے گھر سے بھاگے جو ہے مسجد نبوی میں آتے ہیں، اور جب آپ مسجد نبوی کے اندر آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی رسول ایک کونے میں بیٹھے بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں، کوئی ادھر بیٹھا ہے کوئی ادھر بیٹھا ہے، یعنی ہر صحابی کی کیفیت جو ہے الگ الگ ہے، ہر صحابی جو ہے صدمے میں ڈوبا ہوا ہے، اور حضرت ابو بکر کی آنکھوں سے جو ہے آنسو جاری ہے۔ آپ سب کے منظر کو دیکھ رہے ہیں، سب کی کیفیت کو دیکھ رہے ہیں، آپ مسجد نبوی سے ہوتے ہوئے میرے آقا کے حجرے میں تشریف لے جاتے ہیں، اور تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابو بکر نے میرے آقا کی پیشانی کو چوما، اور چومنے کے بعد پھر آپ روتے ہوئے واپس آئے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، یہ ایسا وقت تھا کہ کوئی ایسا شخص ہو جو تمام صحابہ اکرام کو سنبھال سکے، کیونکہ تمام صحابہ اکرام جو تھے وہ گہرے صدمے میں جا چکے تھے، اس لیے اب ان کو سنبھالنے والا کوئی چاہیے تھا جو ان کو سنبھال لے، ان کو دلاسا دے، جو ان کو صبر والی باتیں بتائے کہ تم صبر کرو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ایسے وقت میں جب سب کی کیفیت الگ الگ تھی، لوگ صدمے میں ڈوبے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر منبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور تمام صحابہ اکرام کو سنبھالتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ منبر پر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ جب آپ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس آیت کا ابھی نزول ہو رہا ہے، ابھی نزول ہو رہا ہے، لوگوں کے ذہن سے جو ہے یہ آیت نکلی ہوئی تھی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب حضرت ابو بکر نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی تو صحابہ اکرام کے اندر ہمت جمع ہونی شروع ہو گئی۔ اب صحابہ اکرام کی کیفیت بدلنے لگی، لوگوں کے اندر صبر آنے لگا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ایسے وقت میں جب امت کو سنبھالنے والے کی ضرورت تھی تو حضرت ابو بکر نے جو ہے امت کو سنبھالا، حضرت ابو بکر نے سنبھالا، صحابہ اکرام کو سنبھالا۔ اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی، حضرت عمر اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ میرے جسم میں جو ہے لرزہ طاری ہو گیا تھا، میرے جسم میں لرزہ کپکپی طاری ہو گئی تھی جب حضرت ابو بکر نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا ہے کہ کیا تم میرے محبوب کے وصال کے بعد یا شہید ہونے کے بعد اسلام سے پھر جاؤ گے؟ تو حضرت ابو بکر نے اسی بات کا اعلان کیا کہ اے صحابہ اکرام، تم محمد الرسول اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ تم لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اور اللہ ایسی ذات کا نام ہے جس کو کبھی موت آ نہیں سکتی، کبھی آ نہیں سکتی۔ تو صحابہ اکرام کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوا اور صحابہ اکرام کی کیفیت بدلنے لگی۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا کا روئے زمین پر تشریف لانا بھی باکمال ہے، اور دنیا سے تشریف لے جانا بھی بے مثال ہے،
مشکات شریف کے اندر ہے کہ وفات کے دن، جس دن میرے آقا کی وفات ہوئی، یعنی آپ دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت جبریل علیہ السلام آئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام میرے آقا کے دربار میں آئے، اور حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ ایک فرشتہ جو ہے اور آئے، اور وہ ایسا فرشتہ تھا جو 1,00,000 فرشتوں کا سردار، اور وہ 1,00,000 جو لاکھوں کے سردار تھے، یعنی سب سرداروں کی جماعت جو تھی، ان میں سب سے بلند جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام کے بعد، یعنی جو اور فرشتے ہیں ان میں جو سب سے بلند مقام رکھتے تھے، وہ سرداروں کی جماعت کے سردار مانے جاتے تھے، وہ فرشتہ یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ملک الموت کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں، وہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو ہے حضرت جبریل کے ساتھ تشریف لائے، اور دروازے پر جو ہے آواز دی۔ اب جب آواز دی تو میرے آقا نے پوچھا کہ کون ہے دروازے پر، تو حضرت جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ، اسرائیل ہے جو اندر آنا چاہتا ہے۔ تو میرے آقا نے اجازت دے دی۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا کا دربار ایسا ہے کہ جہاں پر حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی بغیر اجازت کے نہیں داخل ہوتے، بغیر اجازت کے نہیں داخل ہوتے۔ اب جب حضرت اسرائیل علیہ السلام گھر کے اندر داخل ہوئے تو میرے آقا نے پوچھا کہ آنے کی وجہ، آنے کا مقصد بیان کرو۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بھیجا ہے، اور اللہ کا یہ حکم ہے کہ اگر میرے محبوب کی مرضی ہو تو روح کو قبض کر لیا جائے، یعنی اگر میرے آقا اجازت دیں گے تب تو حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کریں گے، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر میرا محبوب اجازت دے گا، حکم دے گا، تب تو تم جو ہے روح قبض کرنا، ورنہ واپس چلے آنا۔ تو جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اپنے مقصد کو بیان کیا کہ یا رسول اللہ میں اس لیے آیا ہوں، اور اللہ کا یہ حکم ہے کہ اگر میرے محبوب کی مرضی ہو، اگر میرا محبوب حکم دے تو میرے محبوب کی روح کو قبض کر لو، ورنہ جو ہے واپس چلے آؤ۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اب میرے آقا نے حضرت جبریل علیہ السلام سے مشورہ کیا۔ میرے آقا نے پوچھا کہ جبریل اب کیا کیا جائے؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ آپ کے دیدار کا، آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ یعنی حضرت جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ حکم دے دیں اس کو، حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دے دیں تاکہ یہ روح قبض کر لے، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اب دیکھو آج تک حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کسی سے پوچھ کر جو ہے کسی کی روح کو قبض نہیں کیا ہے، مگر میرے آقا کے دربار میں آنے کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام پہلے اجازت لیتے ہیں، تب روح قبض کرتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا کا دربار ایسا ویسا دربار نہیں ہے، بلکہ وہاں پر جو فرشتہ بھی آتا ہے پہلے میرے آقا سے اجازت لیتا ہے، پہلے میرے آقا سے اجازت لیتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا نے جب اجازت دے دی تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے میرے آقا کی روح مبارکہ کو قبض کیا، صرف وعدہ الہی کے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو جو ہے موت کا مزہ چکھنا ہے، وعدہ الہی کے مطابق جو ہے میرے آقا کو ایک پل کے لیے جو ہے موت کا مزہ چکھایا گیا، پھر اس کے بعد جو ہے آپ کی روح مبارکہ آپ کے جسم میں واپس کر دی گئی۔ اب آپ اپنی قبر میں آج بھی زندہ ہیں، جس طریقے سے آپ زمین کے اوپر زندہ تھے اسی طریقے سے آج بھی آپ اپنی قبر مبارکہ میں زندہ ہیں، اور میرے آقا نے یہی ہم اور آپ کو تعلیم بھی دی ہے
اور یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بھی ہے کہ میرے آقا اپنی قبر مبارکہ میں زندہ ہے۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدائے تعالیٰ نے زمین پر انبیاء اکرام کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر اس چیز کو حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء اکرام کے جسموں کو کھائے، لہٰذا اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی اپنی اپنی قبروں میں جو ہے زندہ ہیں، زمین کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھا سکے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس حدیث پاک کی شرح میں جو ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، پیغمبر خدا زندہ اس بحقیقت حیات دنیاوی، یعنی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے بتایا کہ خدا تعالیٰ کے نبی دنیاوی زندگی کی حقیقت کے ساتھ زندہ ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اسی لیے میرے سیدی اعلی حضرت نے فرمایا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب میرے آقا کا وصال ہو جاتا ہے، جب میرے آقا نے دنیا سے پردہ کر لیا، تو میرے آقا کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد تمام صحابہ اکرام نے جو ہے متفق ہو کر، ایک رائے ہو کر حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور آپ کو جو ہے خلیفہ اول چنا جاتا ہے، خلیفہ اول چنا جاتا ہے۔ اب آپ کے زمانے میں بھی کچھ فتنے اٹھے تھے، آپ کے زمانے میں یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کچھ فتنے اٹھے تھے، جیسے کچھ لوگ منکرین زکوٰۃ ہو گئے تھے، یعنی زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے لگے تھے۔ اسی طریقے سے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے بھی پیدا ہو گئے تھے۔ تو اس طریقے سے کئی فتنے جو ہے حضرت ابو بکر کی خلافت میں اٹھے، مگر حضرت ابو بکر نے تمام فتنوں کو جو ہے کچل دیا اور اسلام کو اس طریقے سے ہرا بھرا کیا کہ لوگ جو ہے جس طریقے سے میرے آقا کی حیات ظاہری میں اسلام پر عمل کیا کرتے تھے اور اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے، اسلام کی باتیں کیا کرتے تھے، اسلام کی تعلیمات پر عمل کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے سنت پر، قرآن و سنت پر جو ہے حضرت ابو بکر کی خلافت میں بھی لوگ عمل کرتے رہے۔ اور آپ نے جو ہے 2.5 سال تک جو ہے قرآن و حدیث کی سنت میں اپنی خلافت کو چلایا۔ پھر اس کے بعد آپ کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب آپ کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد جو ہے لوگوں نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو چنا، آپ کو خلیفہ بنایا گیا اور خلافت کی مسند پر جو ہے حضرت عمر کو بٹھایا گیا۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ مسند خلافت پر بیٹھتے ہیں تو ایک ایسا زمانہ آ جاتا ہے کہ 22,000 مربع میل پر جو ہے اسلام کا پرچم لہرانے لگتا ہے، اسلام کا پرچم لہرانے لگتا ہے اور مال و دولت کا ایسا انبار لگتا ہے کہ کل تک جو مسلمان غریب تھے آج ان کے پاس اتنا مال ہو گیا ہے کہ خود ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں دیکھو، حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں ایسا وقت آیا تھا کہ لوگ زکوٰۃ کو لے کر جو ہے ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی ایسا مل جائے جو مستحق ہو زکوٰۃ لینے کا اور اس کو ہم زکوٰۃ اپنی دے دے۔ میرے مسلمان بھائیوں، لوگ ڈھونڈ رہے تھے مگر کوئی مل نہیں رہا تھا کہ اس کو جو ہے اپنی زکوٰۃ کی رقم دے دے۔ تو اس طریقے سے میرے مسلمان بھائیوں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی 10 سال تک جو ہے بہت ہی شاندار آپ نے خلافت کی، یہاں تک کہ میرے مسلمان بھائیوں
ماہ ذوالحج کی 26 تاریخ جب آتی ہے، کیونکہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے آپ اکثر دعا کیا کرتے تھے. ایک دعا جو ہے آپ اکثر کیا کرتے تھے کہ اے پروردگار عالم جو ہے مجھ کو شہادت کی موت عطا فرما، مجھ کو شہادت کی موت عطا فرما اور اپنے محبوب کے شہر میں موت عطا فرما. یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں جو ہے آپ یہ چاہتے تھے کہ میرا انتقال ہو اور مجھ کو جو ہے شہادت کی موت ملے، میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں. آپ کی یہ تمنا تھی اور آپ جو ہے اسی دعا کو رب کی بارگاہ میں کیا کرتے تھے. اسی دعا کو آپ رب کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی دونوں دعاؤں کو قبول کیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کی دونوں دعاؤں کو قبول کیا کہ آپ جو ہے جام شہادت بھی نوش کرتے ہیں اور میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں ہی آپ کو شہید کیا گیا. آپ کو جو ہے مسجد نبوی کے اندر آپ نماز فجر پڑھا رہے تھے. جیسے ہی آپ نے اللہ اکبر کہا اور کہنے کے بعد اپنے ہاتھ کو باندھا ہے تو صف میں ہی کھڑا جو ہے ابو لولو فیروز نے جو ہے آپ کے اوپر ایسا حملہ کرتا ہے کہ آپ جو ہے شدید زخمی ہو جاتے ہیں اور آپ زمین پر آ جاتے ہیں. تو میرے مسلمان بھائیوں جب آپ پر وار ہو گیا، آپ زخمی ہو گئے، تو یہ ابو لولو جو تھا وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ مسجد نبوی کے اندر 17 اور آدمی جو ہے وہ بھی زخمی ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ بھاگنے کے چکر میں جو ہے اور لوگوں کو بھی زخمی کر دیتا ہے. اب میرے مسلمان بھائیوں سورج نکلنے کے بالکل قریب ہو جاتا ہے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جو ہے نماز فجر چھوٹی صورتوں کے ساتھ جو ہے آپ نے پڑھا کر ختم کی. اور میں کہنا کیا چاہتا ہوں، بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شدید زخمی ہو گئے اور آپ کو آپ کے گھر آپ کے مکان پر لے جایا گیا، تو جب آپ کو ہوش آیا آپ نے سب سے پہلا جو سوال کیا تھا وہ سوال یہ کیا تھا کہ کیا فجر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا؟ آپ نے سب سے پہلا جو سوال کیا ہوش میں آنے کے بعد آپ نے پوچھا کہ کیا فجر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اے امیر المومنین ہاں نماز کا وقت ختم ہو گیا ہے. اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بے حد افسوس ہوا. آپ کو اپنے زخمی ہونے کی کوئی خبر نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے. اگر آپ کو فکر ہے کہ میری نمازیں جو فجر ہے وہ قضا ہو گئی ہے، میری نماز فجر قضا ہو گئی ہے، میرے مسلمان بھائیوں ایسا آپ پر وار کیا گیا تھا کہ جب آپ کے منہ میں جو ہے دودھ ڈالا جاتا تھا تو دودھ جو ہے پیٹ سے نکل جایا کرتا تھا، دودھ جو ہے پیٹ سے نکل جایا کرتا تھا. مگر ایسی کیفیت میں بھی حضرت عمر نے جو ہے نماز کی فکر کی. حضرت عمر نے نماز کی فکر کی. سوچو میرے مسلمان بھائیوں، ہم اور آپ کو ایک بلیٹ لگ جاتا ہے تو ہم اور آپ جو ہے نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، مگر حضرت عمر کی کیفیت ایسی تھی کہ آپ کے منہ سے جب دودھ ڈالا جاتا تھا پیٹ سے جو ہے دودھ باہر نکل جایا کرتا تھا. تو میرے مسلمان بھائیوں نماز کی پابندی جو ہے ضرور کرے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فکر کر کے نماز کی اہمیت کو سمجھا دیا کہ دیکھو میری سیرت کو پڑھ کر سمجھ لینا اور یہ جان لینا کہ نماز کا مقام کتنا بلند ہے. جب میں ایسی کیفیت میں نماز کی فکر کرتا ہوں تو تم یہ سمجھ لینا کہ جب میں عشرہ مبشرہ میں ہو کر میں نماز کی اتنی فکر کرتا ہوں، میں صحابی رسول ہونے کے باوجود میں نماز کی فکر کرتا ہوں، تو تم اور آپ کو جو ہے نماز کی کتنی فکر کرنی چاہیے، نماز کی کتنی فکر کرنی چاہیے. تو میرے مسلمان بھائیوں حضرت عمر سے جو ہے کچھ لوگوں نے اس وقت جب دیکھا کہ حضرت عمر کی کیفیت جو ہے بالکل خراب ہوتی جا رہی ہے، اب آپ کا انتقال ہو جائے گا،
تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو جو ہے امیر المومنین بناتے، کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، وہ لوگ سوچے جو آج حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ جب آپ کے سامنے یہ جملہ رکھا گیا، آپ اتنے جلال میں آ گئے تھے، اتنے جلال میں آ گئے تھے، اور اس کو اتنی زور سے جو ہے اپنے دربار سے ڈانٹ کر بھگایا تھا کہ اس سے پہلے جو ہے حضرت عمر کو اتنے جلال میں نہیں دیکھا گیا تھا۔ یعنی آپ نے کہا کہ تم جو ہے مجھ کو ایسے راستے پر لے جانا چاہتے ہو، تو مجھ کو ایسے راستے پر لے جانا چاہتے ہو جو راستہ جو ہے اسلام سے ہٹ جاتا ہے، جس راستے پر چلنے کی میرے آقا نے تعلیم نہ کی تھی، جس راستے پر چلنے کی ابو بکر نے تعلیم نہ کی تھی، تم لوگ جو ہے مجھ کو ایسے راستے پر لے جانا چاہتے ہو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت عمر نے جلال کر کے بتا دیا کہ میں نے اپنے فائدے کے لیے خلافت کی باغ ڈور کو نہیں تھاما تھا، بلکہ امت مسلمہ کی خدمت کے لیے تھاما، امت مسلمہ کی خدمت کے لیے تھاما تھا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، آج کا جو آج جو پردھان منتری یا بڑے بڑے نیتا ہوتے ہیں، ان کے پاس مال و دولت کا انبار ہوتا ہے، مکان ہوتا ہے، مگر حضرت عمر کی کیفیت دیکھو کہ آپ 22 لاکھ مربع میل پر تنہا جو ہے آپ حکومت کر رہے ہیں، مگر آپ کی کیفیت دیکھو کہ جب آپ دنیا سے جا رہے ہیں، جب آپ انتقال کر رہے ہیں، تو آپ کے اوپر جو ہے قرض ہے، آپ کے اوپر قرض ہے، آپ قرض کے ساتھ دنیا سے جا رہے ہیں، اور اپنے بیٹے سے وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ تم میرے قرض کو جو ہے ادا کر دینا، چاہے قریش سے لے کر یا اور کسی قبیلے سے لے کر جو ہے میرے قرض کو ادا کر دینا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، سوچو اور غور کرو کہ حضرت عمر نے کیا خلافت سے مال و دولت کو جمع کیا؟ جو مال و دولت کو جمع کرتا ہے وہ قرض کے ساتھ دنیا سے نہیں جاتا، بلکہ بلڈنگیں بڑی بڑی بنا کر مال و دولت کو بینکوں میں جمع کر کے تب وہ دنیا سے جاتا ہے۔ مگر ادھر حضرت عمر یہ وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ تم میرے قرض کو ادا کر دینا، تم میرے قرض کو ادا کر دینا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، 26 تاریخ کو حضرت عمر پر حملہ ہوا، اور 3 دن بعد یعنی 1 محرم کو جو ہے آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ آپ کی جام شہادت کے بعد جو ہے لوگوں نے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کل انشاءاللہ اس کے